ہوتے ہیں، رشتوں میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ میں برقرار نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے کہ تم میرے بنائے ہوئے ہو، تم میری مخلوق ہو، کہاں خالق اور کہاں مخلوق۔ لیکن سورہ الحمد ایک ایسا سورہ ہے کہ اب یہ دیکھیے میں کیا بولوں کہ اللہ نے حضرت بشر کو، حضرت نمازی کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا ہے، ان صفات کا مالک بنا دیا ہے کہ جس میں کوئی اور کسی سورے میں تصور بھی نہیں۔ اتنی تو بات سمجھئے۔ اب میں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے میری طرف دیکھیے گا، الحمدللہ، للہ، کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ جواب دیں گے تو وقت پہ مجلس بھی ختم ہو جائے گی اور میٹر بھی زیادہ صرف ہوگا، اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو میں پوچھتا رہوں گا اور آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر بعد میں لطف نہیں آئے گا۔ الحمدللہ، للہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین، ہم تو یہ ہے نا کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے بس میں نہیں ہیں تو ہم چڑ جاتے ہیں، اگر ہمارے بھائی نے ہمیں کچھ کیا دیا تو ہم اس کا پیسہ دینا، اس کو کھانا کھلانا بند کر دیتے ہیں۔ تو کچھ سلام ہوں آج کی مجلس میں ہم تو ایسے ہیں نا، اگر کسی نے ہمیں تنقید کر دی، سوال کر لیا، پوچھ لیا مولانا ایسے کیوں پڑھا، تو ہم جو ہے اس کی برائی کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہے رب العالمین، مشرکوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، بے نمازیوں کا بھی رب ہے۔ توجہ ہے نا، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کسی کو کبھی بھی، بڑی بات کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کسی کو اپنے فریضے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جب میں رب العالمین ہو کر مشرکوں کا بھی رب ہوں تو اگر میں چاہوں تو ان کی روزی بھی تو بند کر سکتا ہوں نا، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں اپنے فریضے کی ادائیگی ہوتی رہے، فریضے کی ادائیگی کا نام ہی صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ تو اللہ خدا کے سوا کوئی نہیں، رب العالمین خدا کے سوا کوئی نہیں، الرحمن الرحیم، سچ بتائیے کا قرآن کے سوا کچھ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، الرحمن الرحیم، رحمان خدا کے سوا کوئی نہیں، رحمان اور رحیم تو کتنی باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ ایک، رب العالمین دو، رحمان تین، رحیم چار۔ آپ کو اپنی سماعتوں کا لحاظ اور احترام کرتے ہوئے یہ اگلا فقرہ سننا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ ظلم ہو، یہ ناقص خیالی ہو اور وہ غلط فہمی میں جی رہا ہو کہ ہم بھی رحم کر کے رحمان بن سکتے، کیسے بنو گے تم؟ جب تک لالچ تمہاری پوری نہیں ہو جاتی تم کسی کے کام نہیں آتے ہو۔ اور میں اللہ ہوں کہ مجھے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کسی کے نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، تبھی تو میں مشرکوں کو بھی رزق دیتا ہوں۔ تمہارا رحمان ہونا اور ہے اور میرا رحمان ہونا اور ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ چار چیزیں مجھ سے مخصوص ہے، جیسا میں رحمان ہوں کوئی نہیں، جیسا میں رحیم ہوں کوئی نہیں، جیسا میں رب ہوں کوئی نہیں، میں جیسا اللہ ہوں کوئی اللہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ اپنی عقلوں پر ماتم کرے۔ اور نبی نے کہا کہ پانچویں صفت ایسی ہے کہ کوئی ناقصیر انسان بھی کہہ دے گا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین، بتاؤ قیامت کے دن کس کی چلے گی؟ ہم جسے چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے، ہم جسے چاہیں گے دوزخ کے حوالے کر دیں گے، اور ہمارا چاہنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو اہل بیت کو چاہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اہل بیت سے منحرف ہوگا وہ جہنم کا مقدر بن جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی بھی بات یہ کھل کے سامنے ہے کہ نماز میں سورہ الحمد کیوں پڑھا؟ اللہ نے کہا اے حضرت انسان تو آ جاؤ مسئلے پر، اور میں تجھے اتنا گراں قدر اور اتنی ہمت والا اور اتنی عظمتوں کا مالک بنا دوں گا۔ میں نے اپنے لیے کتنی صفات رکھی؟ بھائی یہ تو میں پڑھ نہیں پایا، 5 ہے نا؟ اللہ رب العالمین، رحمان، رحیم، اور اس پہ سونے پہ سہارا مالک یوم الدین۔ اب سنیے گا اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے علمی باتیں ہیں، اس کو سوال کے رکھیے گا، سوال بھی سنیے گا۔ اللہ نے کہا آ بشر، باوضو ہو کر آ، طیب و طاہر ہو کر آ، لوگوں کا حق دے کر آ۔ میری بارگاہ میں اگر چاہتے ہو کہ قبولیت نماز ہو جائے تو اپنی گردنوں کو حق سے خالی کر کے آنا، تو ہم تمہاری پڑھی ہوئی نماز کو قبول کر لیں گے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیسے، کیا مطلب کہ ہم تمہیں اتنی بلندی پر پہنچا دیں گے
ہم نے سورہ الم میں کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہے اپنے کو 5 صفات کے درمیان میں رکھا. آج تجھے کتنی بلندی پر لے کے جاتا ہوں. وہ اللہ جو کسی سے کوئی رشتہ روا نہیں رکھتا مگر حضرت انسان کو کہاں لا کر کھڑا کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب بتاؤ عبادت کرنا اللہ کا کام ہے کہ بندے کا کام ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد مانگنا بندے کا کام، عبادت کرنا بندے کا کام. شاید میں پڑھ نہیں پا رہا یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یعنی ایک صفت بندے کو دی، کیا؟ عبادت تو کرے گا، استعانت مدد تو مانگے گا. 2 اور اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم، قربان جائیے گا. اہدنا ہدایت فرما. ہدایت کس کی خاصیت ہے؟ بندے کی. الصراط راستہ چاہیے، راستے پر کون چلے گا؟ بندگا. اور مستقیم استقامت والا راستہ چاہیے. یعنی اللہ نے سورہ الحمد میں 5 صفتیں اپنے سے مخصوص کر دی اور 5 صفتیں بندوں سے مخصوص کر دی. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ذرا سچے من سے میری عبادت تو کر کے دے. تو صفات اپنے لیے رکھی، تجھے بھی اپنے پہلو میں کھڑا کر کے بتا دوں گا. اس سلام سے جب صراط الذین انعمت علیہم، اس بات پہ تو میں نے کوئی ابھی آپ سے گفتگو بھی نہیں کی. ابو ہم تو ہاتھ جوڑیں گے. ہر انسان کہہ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. ذرا کچھ چند جملے ہیں اس کو ذرا سن لیجیے. جس نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں جھانکا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر ہوں. جس کو آداب شریعت نہیں پتا وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی صراط مستقیم پر ہوں. جو لوگوں کا حق مار رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہوں. جو ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں سماج میں ایسے ازالے گرامی، جو ظلم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے. کیا بات ہے ازالے گرامی. یعنی ہر برا کام کر رہے ہیں صراط مستقیم پر ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں صراط مستقیم پر ہے. ہم لوگوں کا حق دبا رہے ہیں صراط مستقیم پر ہے. ہم اپنے والدین کی عظمت کو نہیں کر رہے ہیں صراط مستقیم پر ہے. ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں صراط مستقیم پر ہے. ہم فرش ادا کا ادب نہیں کر رہے ہیں صراط مستقیم پر ہے. ہم تبرک کی تقسیم میں آنا کانی کرتے ہیں. آنا کانی سمجھ رہے ہیں نا، اس کو کم دے دیا اس کو زیادہ دے دیا. توجہ رکھیے گا. ہم صراط مستقیم پر ہے. ہمارا پیسہ حلال ہے، ہم صراط مستقیم پر ہے. ہمارا پیسہ ناجائز ہے، ہم صراط مستقیم پر ہے. ہم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، ہم صراط مستقیم پر ہے. ہم کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہے. تو تم سے اچھا تھا وہ شیطان صراط مستقیم پر تھا کہ جو 2 رکعت نماز کو 6000 سال میں بھی عمل کرتا تھا. لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ہم نے 2 رکعت اس کی پڑھی تھی 6000 میں، اس کو بھی قابل قبول نہیں سمجھا. جملہ عرض کر رہا ہوں، فضیلت میں نے آپ کے سامنے کم بیان کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نہ 2000 سال کو دیکھتا ہوں، نہ میں 6000 سال کو دیکھتا ہوں، نہ میں 2 رکعت نماز کو دیکھتا ہوں، نہ میں 4 رکعت نماز کو دیکھتا ہوں. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے نماز تو پڑھی ہے، کہیں ولی خدا کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے. ولی خدا کو چھوڑا ہے تو یہ نماز بھی صراط مستقیم پر نہیں لا سکتی. معبود اچھا ایسا فیصلہ سنا دے. ہم قرآنی لوگ ہیں، ہم قرآن مجید کے میٹر اور موضوع کو اچھے سے سمجھتے ہیں. اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو لوگ چیپ جبی ہو جائیں گے. اگر ہم روایت پڑھیں گے تو کسی کو یہ شک ہو جائے گا روایت صحیح ہے کہ غلط ہے، راوی صحیح ہے کہ غلط ہے. اللہ نے کہا میرے قرآن کو میرے کلام سے سمجھو. سمجھا وہ کون لوگ ہیں کن کا راستہ صراط مستقیم ہے. اب آگے کی آیتیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر تو نے نعمتیں. اب یہاں پر ایک شک پیدا ہو. فرض کیجئے میں ارب پتی ہوں، آپ کھرب پتی ہیں، تو کیا آپ کے پیچھے چلے؟ بھائی اللہ نے آپ کو نعمت سے تو نوازا، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا کہ نہیں؟ پیسے کا ہونا نعمت ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس 5-6 مکان ہیں، نعمت ہے کہ نہیں؟ تو کیا آپ کے پیچھے چلے؟ آپ کے پاس بہت سارے پلاٹ ہیں، کیا آپ کے پیچھے چلیں؟ آپ مہینے میں خالی اتنا آپ کے پاس کرایہ جاتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، نعمت ہے کہ نہیں؟ اے بھائی نعمت نہ ہو تو بتا دیجئے یہ سب نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم ان کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر ہم نے نعمت نازل کی ہے. توجہ رکھیے گا. پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا ایسے نہ خود دھوکے میں آنا اور نہ دوسروں کو دھوکے میں رکھنا. نعمت کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت نزول کہلائے گی کہ جو کبھی تمہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکے. تو معبود وہ کون سا گھرانہ ہے کہ دیکھنا ابو طالب کیا گھر کو دیکھ لینا. قرآن ہم نے وہاں نازل کیا، نبوت ہم نے وہاں نازل فرمائی، امامت ہم نے نازل فرمائی. اور آخری بیٹا تو اتنا باکمال ہوگا کہ مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا.
صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بھائی کیا ضرورت ہے ادھر ادھر سے پڑھنے کی جب قرآن مجید موجود ہے؟ تو اللہ نے کہا ایک شان تو یہ ہے کہ جن کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی ہے۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے، معبود کچھ اور بھی بتا دیں جہاں نعمتیں نازل ہوئی۔ میں قرآن کے علاوہ آپ سے کچھ بھی نہیں پڑھا اور ابھی بھی میں قرآن سنا رہا ہوں۔ کس کا راستہ صراط مستقیم کا؟ اللہ نے کہا پہلا جواب جن کے اوپر ہم نے نعمت نازل کی۔ دوسرا جواب معبود ابھی کھل کے بتلا دے، نام لے کے بتا دے۔ تو اللہ نے کہا یہ آیت سن، پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم نے کچھ گروہ ایسے ہیں جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں۔ اگر میں پڑھ پایا تو انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ ہمیں کن کا راستہ چاہیے؟ صراط مستقیم والوں کا۔ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ جن کے اوپر نعمت نازل کی ہے۔ یہ بات تو آپ نے صاف ہو گئی نا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے چھٹے سورے میں کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ انعم اللہ، اللہ نے نعمت نازل کی کس پر؟ من نبیین، نبیوں پر اللہ نے نعمت نازل کی، والصدیقین، سچوں پر۔ اب اس سچوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو وہ بات بتا دے جو ہوئی ہے تو سچا ہے، توجہ رکھیے گا نا۔ لیکن صدیق کی تعریف بتاؤں گا، بڑے اطمینان سے بتاؤں گا، حوالے کے ساتھ بتاؤں گا۔ ہم نے نبیوں پر اپنی نعمتیں نازل کی، ہم نے صدیقین پر اپنی نعمتیں نازل کی، ہم نے شہداء پر اپنی نعمتیں نازل کی، ہم نے صالحین پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سمجھ رہے ہیں آپ عزیز علیہ گرامی؟ ہم نے ان کے اوپر نازل کی۔ تو 2 اور 4 کی طرف آتے ہیں، کیجی کا بچہ بھی سمجھ آئے گا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو نبی کہا جائے، جن کو صدیق کہا جائے، جن کو شہید کہا جائے، جن کو صالح کہا جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عالم اہل سنت ہے، بہت بڑا نام لے رہا ہوں، اگر نام یاد رہ جائے تو آپ کسی عالم سے پوچھئے گا کہ کتنا بڑا نام لیا ہے، کتنی بڑی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر نام آپ کو یاد رہنے کا، یہ شکوں کے نام یاد نہیں رہے گا تو آپ جو اس کو اپنے قلم سے لکھیں اور نکالیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے روح المعانی۔ روح المعانی، لکھنے والے کا نام ہے علامہ آلوسی۔ آلوسی، بہت بڑا نام لے رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کس کو کہتے ہیں صدیق۔ ابھی تک ہم کیا سمجھتے تھے کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ بولتا ہے۔ لکھ لیجئے نام، بہت قاعدے سے، آرام سے، چاہے 2-4 منٹ فالتو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ حوالے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی موٹی کتاب کا حوالہ دے دیا اور یہ آپ اتراتے پھرے جائیں کہ ہم نے حوالے سے مجلس پڑھی ہے۔ بات میں دم ہو، کتاب میں دم ہو۔ بڑا عالم مفسر قرآن، عالم اہل سنت، انہوں نے کہا ہے کہ صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ نام بھی بتائیے۔ علامہ آلوسی۔ علامہ آلوسی، یہ ان کی عرفیت ہے، اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ اصل نام کیا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں، محمد بن حسن کر کے کچھ نام ہے، لیکن میں نے ایسا آپ کو نام بتا دیا کہ جو مشہور زمانہ ہے۔ توجہ ہے، ایک صلوات دیجیے محمد علیہ لام واو سین، یہ آلوسی۔ انہوں نے کہا ہے نبیوں کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، اور وہ ساری بات میں چھوڑ رہا ہوں، جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو نہیں۔ انہوں نے کہا صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق، انہوں نے کہا صدیق کی 3 تعریف۔ کتنی تعریف ہیں؟ یا کسمیت ڈالیں گے؟ 3 تعریف ہیں۔ پہلی تعریف، اللہ یختلف قولہ فعلہ، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی منافقت نہ ہو، کچھ کہتا ہو کرتا کچھ ہو۔ اب آپ کہیے میں کیا کروں، میری مجبوری آئے سنا دیتا ہوں کچھ کرنے اور کچھ کہنے پر۔ کبر مقتن، آج پڑھ رہا ہوں، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے، سخت۔ اللہ اس بات، یہ لفظ کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں جیسے اس آیت میں، اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم جو کہو اور اس کو نہ کرو، تم جو کہو اس کو نہ کرو۔ تو انہوں نے صدیق کی پہلی تعریف کیا کی ہے؟ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ دوسری تعریف، اللہ یختلف ظاہرہ باطنہ، صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا جو ظاہر ہو وہی اس کا۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جیسا ظاہر ہو ویسا باطن ہو، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور اگر ظاہر باطن کے خلاف ہو اس کو کہتے ہیں منافق۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ منافقوں کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، مومنوں کا راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ مجھے بڑی طاقت لگانی پڑی ہے جملوں کو سمجھانے کے لیے۔
اور اس کے بعد تو بات ایسی مکمل صاف ہو گئی ہے. انہوں نے تیسری بات جو بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا بہترین جملہ کہا ہے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں ان یبذل الکونین لرضاہ المحبوب. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے محبوب کے لیے, ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ. اس کے بعد کون ہے؟ رسول. اس کے بعد کون ہے؟ ائمہ طاہرین. یعنی جو ولی ہے وہی محبوب ہے. کیا پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ جو ولی ہے وہ محبوب ہے. ذرا تام کے سنیے گا. انہوں نے کہا صدیق اس کو کہتے ہیں جو اپنی کائنات کو اپنی محبوب کے اوپر نچھاور کر دے. اسی لیے تو حسین کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے مال بھی لٹا دیا اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا اور بتا دیا کربلا والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے. چلو آج بھیجے محمد علیہ محمد. اس سے بہتر سوال بھیجے گا اہل بیت. ہمارا پانی مل جائے, آپ ایک سوال اور بھیج دیجیے. انہوں نے جناب ابو طالب کے حوالے سے پڑھا, چونکہ الحمد سے متعلق ہے, صراط مستقیم سے متعلق. اب آپ سنیے, اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جناب رسول خدا کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب. حضرت ابو طالب. جناب ابو طالب. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کے منہ سے نکل گیا وہی, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں سلام علیہ محمد. ہاں ہاں, یا مجھے پتا ہے کہ آپ یہی باتیں. اچھا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا, آپ نے کہا مولانا صاحب نکاح پڑھانا ہے آپ کو, اور آپ کو اگر یہ بات محسوس ہو جائے صحیح غلط نہیں, افواہیں تو بہت اڑتی ہیں لوگوں کے خلاف, ہر افواہ میں دم نہیں ہوتا ہے نا, افواہ پہ دھیان مت دیا کیجیے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے جو کام کرتے ہیں بدنام بھی وہی ہوتے ہیں, جو کام نہیں کریں گے وہ بدنام کہاں ہوں گے. ہماری صاحب نے اپنے بیٹے احمد سے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ویسا کہہ رہے ہیں, کسی معنی میں انہوں نے کہا بیٹا خوش نصیب ہو, کہا تو اسی کو جاتا ہے نا جو کچھ کرتا ہے, اور جب کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں کی غلط فہمیاں پھیلانے سے کبھی ڈرا مت کیے. لوگوں کو کام ہے کہ اللہ نے سب کو کام دے رکھے ہیں, بہت سے لوگوں کو کام دے رکھا ہے کہ غیبت کرنے کا, بھائی تم اسی میں لگے رہو. نماز بھی پڑھیں گے, غیبت بھی کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, لوگوں کو ستائیں گے بھی, نماز بھی پڑھیں گے, مجلس میں آئیں گے جی, مگر سارے برے کام بھی کر دیں گے. یہ کیسی فرش اعلیٰ پڑھانا ہے, یہ کیسا نماز پڑھانا ہے. اور یہ جانتے ہیں آپ, پتہ نہیں آپ نے حدیث آج ایران کے آیت اللہ مجتہدی تہرانی, اس میں کوئی بات نہیں, اگر آپ نے کہیں سنی بھی ہو تو کوئی بات نہیں, مجھ سے بھی سن لیجیے. بھائی ہم اتنے بڑے کلاکار نہیں ہیں کہ نئی چیز بنائیں, بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وہ نہیں پڑھیں گے جو کتابوں میں ہے. اب جس دن ہماری قوم نے ایسے لوگوں کو بلانا بند کر دیا جو بنا کے پڑھتے ہوں, ان کے پاس فیکٹریاں ہوں ان باتوں کی, تب سے ہمارا منبر آزاد ہو جائے گا ان غلام ترین لوگوں سے کہ جو قوم کو بہکاتے ہیں. توجہ کہ نہیں, آپ نے کہا مثال کے طور پر, ہاں دیکھیے آدمی بھول جاتا ہے, آپ نے کہا کہ ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے, نماز کے لیے کیا ہے, صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نمازی آتے ہیں لڑ رہے ہیں کہ بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو. تو نماز کو ہم نے واقعات کربلا میں 2 طرح کی دیکھی ہے, جو حسین کے قاتل تھے وہ بھی نمازی تھے, اور جو حسین کی طرف تھے وہ بھی نمازی تھے. اسی لیے اللہ نے پورے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں, سمجھیے گا, سمجھ جائیے گا تو خاموش نہ رہیے گا. اسی لیے اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں, کبھی نہیں کہتا میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں, کبھی نہیں کہا 6666 آیتوں میں کہ میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں, حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں, عمرہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں. مگر اللہ نے, دیکھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھ لیں گے, مگر اللہ نے یہ ضرور کہا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یعنی نمازی تو ادھر بھی تھے اور نمازی ادھر بھی تھے, مگر صبر کا خاص سبب امام حسین کے پاس تھا اور ان کے ساتھیوں کے پاس.
صبرے ہو رہے ہیں؟ ہاں بے صبرے ہر جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں. تمہارے لینے میں بے صبری دکھائیں گے, دسترخوان پہ بیٹھنے میں بے صبری دکھائیں گے, نظر چکھنے پہ بے صبری دکھائیں گے, کسی کے یہاں فاتحہ آئے گی تو بے صبری دکھائیں گے. یہ بے صبرے ہی تو ہیں, اور جو بے صبرا ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے صراط مستقیم پر. ایسے کیسے لوگ ہیں خدا کی قسم, کسی نے فاتحہ دکھلائی, فاتحہ میں جو ہے اب آپ نہ ہنسے تو میں جملہ کہہ دوں, اس میں کئی طرح کے ایٹم ہوتے ہیں. ایٹم کا ہے اور جو بہت ساری چھپٹتا ہے, کبھی کباب کی طرف لپٹ رہا ہے, کبھی جو ہے بریانی کی طرف. بھائی نیت خراب صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتی اگر اس پر علامت جانے گا. صبر رکھیں, جب صبر رکھیں گے تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور الٹا سیدھا کام بھی کر رہے ہیں, سٹا لگا رہے ہیں, جوئے میں پیسے لگا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آیت اللہ مجتہدی سے کسی نے پوچھا, اچھا یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں آقا صاحب مجتہد تھے, ان کی نماز کہیں تو جا رہی ہوگی, نماز کہیں تو جا رہی ہوگی. میں نے کہا کہاں جا تو رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, یاد ہے نا میں نے کیا پڑھا, یہ بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے, اگر بات اچھی لگے تو نماز. انہوں نے کہا ان کی مثال ایسی ہے, یہ جیسے یہ مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنے جائیں, مطلب سبزی خریدنی ہے, گوشت خریدنا ہے, جو بھی خریدنا ہے, اور جائیں اور ایسا ٹھیلا لے کے جائیں جو نیچے سے پھٹا ہوا ہو. نہیں سمجھ لو فرمایا, یہ نماز پڑھتے جاتے ہیں, ان کی نماز نیچے گرتی جاتی ہے. نماز وہ قابل قبول ہوتی ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. سچی بات کہہ رہا ہوں, برا مانیے گا تو مجھے نہیں دے دیجیے گا ابھی ممبر پہ. یہ نہیں کہ مجلس کے بعد دیں گے, اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے, ابھی دے دیجیے گا, کہہ دیجیے گا مولانا ہم نے آپ کی بات آپ کو واپس دی. اور ویسے بھی جب اچھی بات ہوتی ہے تو آپ لے کے کہاں جاتے ہیں, یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تعریف کریں گے آپ مگر آپ عمل نہیں کریں گے. کرواؤں میں عمل آپ سے, کہوں ایک جملہ, کہیں گے مولانا ساتھی ہو یہ چیز ہونے والی نہیں ہے, آپ یہ تہیہ کر لیں, ہم اس ولیمے میں نہیں جائیں گے جس میں کھڑے ہو کر کھانا کھلائیں. کسی نے تعریف نہیں کی, لیکن سب نے سوچ رکھا کہ ہم جب بھی ولیمہ کریں گے ہم ایسے ہی کھلائیں گے. بتائیے بات صحیح ہے یہ غلط ہے, پہلے تو یہ بتائیے. کھڑے ہو کر کھانا کھانا اہل بیت کے کلچر کے خلاف, کسی نے تعریف نہیں. یعنی آپ نے ٹھان رکھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہمیں اس کام پہ لگے رہنا ہے. تو ٹھیک ہے آپ لگے رہیے. ایک سلوات بھیجیے محمد علیہ. جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں پڑھاتے کہ ہمارا فریضہ تھا ہمارا, کل ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اتنا کماتا ہوں مولانا, میرا بیٹا اتنا کماتا ہے, یوں ہے اور فلانا ہے. مولانا تو جو ہے وہ روک ڈالتا ہے. مولانا آپ کبھی آگے تو دیکھیے, یہ شیشہ جو ہے بیلجیم کا ہے, اور یہ جو ہے بیٹ جو ہے وہ سہارنپور کا ہے, اور یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. یہ ہے اگر ان سے دھیرے سے بولیے اس کا خون سے نکالا ہے. بس جس شیشے میں منہ دیکھ لے, جملہ کہہ رہا ہوں, ہو گیا تو کہہ رہا ہوں, جس شیشے میں تم نے, شیشہ جو ہے وہ بیلجیم کا مشہور ہے کہ نہیں آپ کو, جس شیشے کو تم سوار کے رکھ رہے ہو, جسے بیلجیم سے شیشہ منگایا ہے, اس میں جو منہ دیکھتے ہو نا, جملہ کہہ رہا ہوں, اگر پسند آئے تو خاموش نہ رہیے گا. اگر تم نے خمس نہیں نکالا ہے تو تم شیشے میں منہ دیکھنے کے لائق نہیں. اے بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہو بلا وجہ, کیوں لڑ رہے ہو, لڑائی بھی کر رہے ہو تو مسجد میں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو اپنے نواسی کی خبر نہیں. بھائی تو بلا وجہ کی دوڑ ہو گئی نا. آپ کہیں گے مولانا تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھے, تو یہ کیوں کہتے ہو اس کا مطلب نماز نہ پڑھے؟ یہ کہو کہ مولانا ہم آج سے خمس کا ارادہ کر رہے ہیں, میں آپ کا خمس نکلوا دوں. نہیں, آپ جو ہے وہ بڑا دل چاہیے خمس نکالنے کے لیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا 20-20 لاکھ خمس نکلے گا. بھائی اس میں تو تعریف کر دیجئے کم از کم.
میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہاں سے لے کے آپ ایران، عراق، نجف، آیت اللہ، مستعد، کسی کے بھی پاس چلے جائیے، اگر تم بغیر خمس نکالے ہوئے تبرک بانٹ رہے ہو تو تمہاری شیرمال 50 روپے کی تو ہو سکتی ہے، مگر اس لائق نہیں ہو سکتی کہ فاطمہ زہرا اسے قبول فرمائے۔ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، انما یرید اللہ علیہ وسلم عنکم العصا علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں شورت میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جن تک اہل بیت وہ ہیں جن تک نجاست نہیں پہنچ سکتی۔ آپ ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے آپ کو یہ دھیان ہی نہیں۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، پتہ نہیں کل کس نے دیکھی ہے، ایک نیا احساس پیدا کر رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی پڑھ کے سنائے گا نہیں، یہ دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں، پہلا دعویٰ کر رہا ہوں میں آپ کو، بھائی جو کمایا ہے نا اس کو خرچ کر لو، خرچ پتہ نہیں ہے کب ملک الموت آ جائیں اور اڑوسی پڑوسی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بچوں کے لیے چھوڑنا چاہتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو خیال نہ کرو، لیکن اتنا تو خیال کر لو کہ بچے اس لائق بن جائیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر سورہ فاتحہ۔ ایسے بچوں کے لیے حرام کام کر لو، ایسے بچوں کے لیے جو اپنی قبر کو عذاب بنا رہے ہو، ایسے بچوں کے لیے جو تم جو ہے کسی کا دل دکھا رہے ہو، ایسے بچوں کے لیے تم کبھی امام والوں کو لوٹ رہے ہو، کبھی جو ہے کسی کا حق لوٹ رہے ہو، کسی کی زمین لوٹ رہے ہو، ایسے بچوں کے لیے جو تمہاری قبر پر آنے بھی روادار نہیں ہوئی، تو یہ تو بے وقوفی ہے نا۔ ارے تو تم نے کمایا ہے، جو تمہاری نماز چھوٹ گئی ہے تو کم سے کم اس کا ایک پیسہ الگ رکھ کے جاؤ کہ میرے بعد مجھے یقین ہے تم تو پڑھو گے نہیں، کم سے کم اجرت پر نماز تو پڑھوا دینا۔ کمانے میں لگے ہوئے، کمانے میں لگے ہوئے، بس کمانے کمانے، نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے، کچھ بھی نہیں فکر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کیا ہے، تعویذ دے دیے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہاں پر دعا رزق حلال سے قبول ہوتی ہے، اور اگر رزق حرام ہو جائے تو مولانا کیا مجتہد کا حسین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ میری باتوں کا اثر جو نہیں ہو رہا ہے، تمہارے پیٹ مارے حرام سے پر ہو چکے۔ صلاۃ بھیجیے محمد آل محمد۔ طریقہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو آپ کہہ نہیں رہے، لیکن نکالنے کا ارادہ نہیں ہے، اور آپ کہو یا نہ کہو مجھے تو پڑھنا ہے۔ یہ تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا تھا، مگر آپ نہیں سہمت رکھتے تھے، مجھے پڑھنا ہے۔ ایک آسان سا طریقہ بتاؤ سچے من سے، ابھی یہ نیت کر لیں آپ کہ مولانا میں فلاں تعلیم میں خون سے نکالا کروں۔ مولانا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، مولانا کو دھوکہ تو بہت دینے والے ہوتے ہیں، مولانا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ سچے من سے، بالکل سچے من سے آپ کہ میں آج کے بعد سے یہ تو پتا ہے نا سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے بھائی، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ جو ہیں وہ اپنے امام صاحب سے پوچھیے گا، میں تو آپ کو بڑی بڑی چیزیں بتا بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو مال حرام اگر مال حلال میں مخلوط ہو جائے تو اس میں بھی خمس ہے، حضرت وغیرہ بھی ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے حرام کمایا مسجد میں دینے پاک ہو جائے گا، کیا پڑھو پاک نہیں ہوگا، مسجد کو اور نجس کر دے گا۔ بہت بڑی بات پڑھ دی ہے میں نے آپ کے سامنے، آپ سن لیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے کہ ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکل جائے وہ باتیں جو اچانک آ گئی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر میں نے اس اشرے میں 2-4 لوگوں کو خمس کا پابند بنا دیا تو بہت اچھی بات ہوگی، میں کامیاب ہوتا ہوں، تو میں صراط مستقیم پر ہو جاؤں، تو میں صراط مستقیم پر۔ اب میں بتا رہا ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں تو کتنا خمس نکلے گا پہلے تو یہ بتا دیجیے، کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ۔ بھائی اتنے پیسے ہم لوگوں نے دیکھے نہیں تو اس لیے پتا بھی نہیں، سیدھے سے آدمی 10 لاکھ۔ اچھا کسی کی گارنٹی ہے کہ اوپر جی جائے نا،
اگر انسان خمس نہیں نکالتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جاہل ہی نہیں، جاہلیت نہیں سمجھے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہل نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا. تو امام کا حق جو نہیں دے گا انہی امام کی حدیث ہے تو جاہلیت کی. تو آپ یہ ابھی یہ نیت کر دیجیے، گھبرائیے نہیں، گھبرانے سے کام نہیں ہوتا. آپ یہ کرتے کہ میں مثال کے طور پر ربیع الاول کی پہلی تاریخ یا 9 ربیع الاول ایسی تاریخ رکھی جاتی ہے تاکہ وہ یاد رہ جائے. آپ نیت کر لیجیے 9 ربیع الاول کو میں خمس نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کا فارمولہ آپ نے کہا بھائی وہ 20 لاکھ روپے جو آدمی 10 روپے نہ خرچ کرتا ہو 20 لاکھ روپے نکال دے گا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مولا سے کہیں اگر آپ اتنے بہادر ہیں نہیں کوئی بات نہیں ابھی نکالتا ہوں میں رہ جائے گا جو کچھ ہوگا. جن امام کا حق نکالنا ہو میری بیٹی کی شادی کا انتظام خود بخود کرنا. یہی ہے نا. تو آپ نیت نکلیے کر لیں. تو مختصر بتا رہا ہوں ٹائم جب وہ کافی زیادہ نیت نکلنے کہ میں آج سے 9 ربیع الاول کو خمس نکالا کروں گا. اور مولا 20 لاکھ تو میں نہیں نکال پاؤں گا. مولا میں آپ کا مخلوق ہوں. وہ رحیم ابن رحیم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. مولا میں 20 لاکھ یہ اکٹھا نہیں نکالا. ہاں مولا آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ 50,000 روپے ہر مہینے نکال یا ہر 2 مہینے بھی نکال. اگر آپ نے سچے من سے یہ کر کے سو گئے اور اس کے بعد فرشتے اجل آ گیا تو آپ امام کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہوں گے. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو صلوات کے ذریعے بتا دیجیے توجہ فرما دیں. آپ جانے گا تو میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ابھی رہ گیا اس لیے کہ بھائی 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا میں کسی بھی حالت میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آپ دیکھ لیجیے 33 میں بیٹھا تھا مجھے مسائل بھی پڑھنا ہوتا. عزیزان کرام امام حسین نے جملہ ارشاد فرمایا قد ملئت بطونکم الحرام. تمہارے ماں تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے. یہ کب کہا کربلا کہا مجھے قتل نہ کرو. میں مسائل پڑھ رہا ہوں جانے کے جناب شیعی کا مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ. اٹھے یہ تو آپ کیا کرتے ہوئے اٹھے. نے فرمایا کہ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. روزے کا جملہ بولو. تمہیں پتہ نہیں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. تمہیں پتہ نہیں میں تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا میں نواسا ہوں. تو اگر جب نہیں مانے تو نبی کے نواسے نے جملہ کہا ہاں میں سمجھ گیا کہ میری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے. میں وہ وقت کا امام ہوں کہ اگر سنگریز ہاتھ پر لے لوں اور ان سے کہوں کہ کلمہ شہادتین پڑھو تو لا الہ الا اللہ کہنے لگے. مگر وقت کا امام تمہیں کہہ رہا ہے تمہارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے پُر ہو چکے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حسین کبھی اکبر کا جنازہ نہ اٹھتا. اس میں نے کہا تھا ایسے بیان کیجیے کہ جیسے کوئی ضعیفہ اپنے اکلوتے بیٹے کے جنازے پر بیٹھی ہو جس کا کوئی آسرا بھی نہ ہو اور دل کھول کے رویا کیجیے بابا سے بلند ہو کے رویا کیجیے. ابن شبیب اے شبیب کے بیٹے اگر تجھے رونا آ جائے تو اپنے غم کو بھلا دینا میرے جب حسین کے مسائل. جزاک اللہ خیر الجزا. حسین کی ایک کنیز تھی اور اصل میں تو وہ کنیز جناب بی بی شہر بانوں کی تھی. اس مسائل کو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہی وہ دن ہے بلکہ یہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں یہ مسائل واقعات رونما ہوئے. جناب لالا جب آئی تھی امام حسین کے گھر میں تو 17 کنیزیں لے کر آئی اور امام حسین جب جس کنیز کو دیکھتے تھے مصروف عبادت ہے بہت زیادہ تلاوت قرآن کر رہی ہے. تھوڑا سا سن لیجیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا 2-4 منٹ کا ٹائم لگے گا. اس کے بعد مسائل کو تو فکرے ہو تو مولا امام حسین کہتے تھے لیلا اگر تم کو اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. اللہ اکبر. جب وہ کنیز سنتی تھی تو گھبرا جاتی تھی اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر امام کے قدموں میں سر رکھ دیتی تھی. کبھی زینب کو سفارشی بنا کر لاتی تھی کبھی سکینہ کبھی میں نہیں جس کا بھی جیسا بھی موقع ملتا تھا وہ چاہتی تھی کہ ہم امام کہ ہم اس گھر سے نہ جائیں
ہمارے لیے یہ کنیزی اور یہ غلامی بہتر ہے. ہم باہر جائیں گے, ہم کسی اور کے یہاں جائیں گے تو ہمارے صراط مستقیم بھی نہیں ملے گی. تو ہر کنیز یہ کہتی تھی مگر امام کسی نہ کسی بہانے سے آزاد کر دیا کرتے تھے, اس لیے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ثواب ہے, کنیزوں کو آزاد کرنا ثواب ہے, غلاموں کو آزاد کرنا صراط مستقیم کی علامت ہے. لیجیے امام حسین نے ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا. اب ایک کنیز بچی ہے, یہاں سے مسائل پڑھ رہا ہوں, اس کا نام ہے شیری. جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے, وہی شیری ہے. یہ اسی قلعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں موقع کی مناسبت سے. یہ امام کے گھر میں رہ رہی, جھاڑو کشی کر رہی, یعنی جھاڑو لگانا, برتن کو صاف کرنا, بستر استراحت کو ٹھیک کرنا, مصلا بچھانا, قرآن اٹھا کر لانا, جو کنیزیں کام کیا کرتی ہیں وہ کر رہی. اور امام ایک مرتبہ امام حسین نے لفظوں کو سمیٹ رہا. امام حسین نے کہا لیلا یہ تمہاری کنیز جو ہے یہ بہت عابدہ ہے, یہ بہت عبادت گزار ہے, کیوں نہ ہم اس کو بھی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیں. بھائی یہ کانوں میں آواز آئی. ایک مرتبہ بہت باواز بلند گریا کرتے ہوئے جناب زینب کے پاس آئی. کہتی ہیں بی بی آپ کے بھائی مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں, میری سفارش کر دیجئے. میں مر جاؤں اگر میں اکبر کا چہرہ نہ دیکھوں, میں مر جاؤں اگر میں قاسم کا چہرہ نہ دیکھوں, میں مر جاؤں اگر میں آپ کا چہرہ نہ دیکھوں, میں اپنے چھوٹے حضرت کو نہ دیکھوں, عباس با وفا کو, تو میرا دن اچھا نہیں گزر سکتا ہے. بھائی یہ جب بات ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہمارے گھر سے دور رہے. تو امام حسین نے کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر تھوڑی دنوں کے بعد امام نے فرمایا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ باتیں اسی طریقے سے چلتی رہی. اب دل سوال کے سنیے گا دانے گرام, دل سوال کے سنیے گا. ادھر امام کا چاہنے والا ہے, اس کا نام ہے عزیز اسقلانی. عزیز اسقلانی, اسقلان کا رہنے والا ہے, اس کا نام عزیز ہے. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا مولا یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے, کربلا اسی کے بعد رونما ہونے والا ہے, یہ سب ذہن میں رکھیے گا. آتا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے میں لفظوں کو مختصر کر رہا ہوں, مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کنیز سے عقد کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. مولا کا چاہنے والا تھا, مولا کا مقرب بھی تھا, عابد شمس بھی تھا, تلاوت قرآن کرنے والا بھی تھا. امام آئے اور آنے کے بعد 2 مرتبہ ہو چکا ہے نا, ہم تمہیں آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پھر جناب زینب کو سامنے لے کر سفارشی بنا کر لے آ جاتی ہیں, پھر جناب شیری میں ہی رہنے لگتی ہے. مگر اس مرتبہ جب جناب عزیز اسقلانی آئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اچھا میرے چاہنے والے, میں پہلے جس کا معاملہ ہے اس سے تو پوچھ لوں. آئے, شیری کو بلایا, لیلا کو اپنے قریب بٹھایا, جناب زینب کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا میرا ایک چاہنے والا ہے, لیلا تم باخبر ہو, زینب تم باخبر ہو. اور کہا شیری تمہیں بھی پتا ہے عزیز میرا چاہنے والا ہے, میں چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو کہ تمہارا عقد عزیز سے کر دوں. کہا مولا یہ آپ کی مرضی ہے, مجھے پتا ہے آپ مجھے آزاد ضرور کریں گے, مگر مولا اگر آپ میرا عقد کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کا چاہنے والا ہے تو میری بالکل مرضی ہے. مگر مولا میرے مہر کی ایک شرط ہے, یہاں سے مسائل پڑھ رہا ہوں, میری مہر کی ایک شرط ہے. عزیز سے کہہ دیجئے مجھے مہر میں کچھ نہیں چاہیے, پر ہر سال آئے مجھے زینب کی زیارت کرا دے, مجھے میرے عباس کی زیارت کرا دے, مجھے میرے اکبر کی زیارت کرا دے. جزاک اللہ خیر الجزا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں عزیز کھڑا ہو گیا, آمنا و صدقنا. اے میرے امام آپ جو کہیں گے بھلا میں سرتابی کیسے کر سکتا ہوں. لیجئے امام نے عقد کیا, عقد پڑھا اور اس کو ویسے رخصت کیا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرے. بہت گریا کریں گے آج کی مجلس میں, جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہو. وعدہ کیا تھا کہ عزیز سے کہیے میرا مہر یہ ہے, ہر سال آئے اور مجھے آپ کی زیارت سے محروم نہ رکھے. اللہ اکبر. اس نے اللہ کے ایک خوف سے اور صراط مستقیم کے احترام میں عزیز اسقلانی نے ایک نیا کام شروع کر دیا. 2 مہینے گزرتے تھے, لے کے آ جاتا تھا, کہیں میری شہزادی زینب کا دل نہ تڑپ رہا ہو, کہیں حسین کا دل نہ تڑپ رہا ہو, کہیں شہزادے اکبر کا دل نہ تڑپ رہا ہو. کبھی 6 مہینے میں لے آیا, یہاں تک کہ اللہ اکبر سن 61 ہجری آ گیا. اور جب سن 61 ہجری آ گیا تو ایک مرتبہ یہ پھر لے کے آیا اپنی شہزادی سے ملوانے کے لیے. اب امام حسین جب رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آئے تو ایک مرتبہ ایک عجیب و غریب جملہ کہا, شیری اب تم نانا. تو یہ جملہ سننا تھا تو ہم گئی. کہا کیا اس مرتبہ کوئی خدمت میں کمی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تم نہ آنا. سمجھ نہیں پا رہی تھی تو امام نے دوسرا جملہ کہا, تم نہ آنا بلکہ ہم خود تیرے گھر آئیں گے.
روب امامت سے جملے کو بھی سمجھ نہ آئی تو امام نے سمجھانے کے لیے تیسرا جملہ کہا، میں اکیلا نہیں آؤں گا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آؤں گا، میری زینب بھی ہوگی، میری سکینہ بھی ہوگی، میرا اکبر بھی ہوگا، میرا قاسم بھی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مشکل سے 2 منٹ وہ صاحب رہ گئے عزیزان گرامی۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ آئی، اس کا دل نہیں رکھتا، یہ اپنے خلا میں رہ رہی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، یہاں تک کہ جب 7 محرم آئی تو عزیز سے کہتی ہے، اے عزیز اب پانی کا احترام نہ کرنا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں پانی پیوں۔ اس کو خبر نہیں ہے کہ قافلہ اہل بیت گل ہو چکا ہے، یہ جانتی نہیں ہے کہ کیا قیامت آ چکی ہے۔ اس نے کہا اچھا بیوی تھوڑا سا تو پانی پی لو، تھوڑا سا تو کھانا کھا لو، اگر نہیں اپنا خیال رکھو گی تو جیو گی کیسے؟ کہا میرا دل نہیں چاہتا، رونا چاہتے ہو تو رو لیجئے گا۔ کہا میں کیسے پانی پیوں، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ ارے جب سے محرم کی پہلی تاریخ آئی ہے نا، ہمارے قلعے کے باہر کوئی نقاب پوش بیوی ہے جو کہتی ہے ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ وقت گزرتا رہا، ارے امام نے دسترخوان شہادت بچھایا، کبھی اکبر کا جنازہ لے آئے، کبھی اصغر کا جنازہ لے آئے، اور کبھی قاسم کی بکھری ہوئی لاش کو لے آئے، کبھی عباس کا شانہ لے آئے۔ اور جب تمام چیزیں یہ دسترخوان اٹھایا جا چکا تو سفر کا مہینہ شروع ہوا، اور یہی آج کی تاریخ تھی جب یہ لے کے جایا جا رہا تھا اور سرائے اہل بیت کو پتہ ہے نا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ ارے زینب کے سر پہ رضا نہیں ہے، ام کلثوم کے سر پہ رضا نہیں ہے، اور وہ لوگ کے نیزہ پر حسین کا سر ہے، وہ لوگ کے نیزہ پر جو ہے عباس کا سر ہے، وہ لوگ کے نیزہ پر اکبر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے۔ آخری منٹ اور مسائل ختم کر رہا ہوں۔ ارے جب یہ ملائم تھک جاتے تھے تو قافلوں کو روک دیا کرتے تھے، انہیں زینب کی تھکن کا خیال نہ تھا، حسین کے سینے پر سونے والی بچی کا خیال نہ تھا۔ وہ تو جب خود تھک جاتے تھے تو ان نیزوں کو دیوار سے لگا دیتے تھے جس پر شہداء کا سر ہوتے تھے۔ ایسے ہی کیا انہوں نے قلعہ شیری کی دیوار پر ان نیزوں کو لگا دیا۔ اور ایک مرتبہ بیدار ہوتی ہے خاص ہے، ارے جلدی جلد قلعے سے باہر نکل، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ آئی اپنے شوہر کے ساتھ، اب مجھے دیکھیے میں مسائل ختم کر رہا ہوں، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں میں مسائل پڑھ نہیں پاؤں گا۔ آپ نے نقشہ دیکھا، حرم کی دیوار پر، قلعے کی دیوار پر وہ اکبر کا سر ہے نو کے نیزہ پر، وہ حسین کا سر ہے نو کے نیزہ پر۔ کیا کہا تھا؟ ہم آئیں گے تو نہ آنا، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے تو نہ آنا، اور میں اب خود حسین آؤں گا، تیرے گھر پر آؤں گا۔ تو خوشی خوشی چلی گئی تھی مولا۔ غلاموں کے گھر میں اگر آقا آ جائے، اے عزیزان گرامی، اپنے شوہر کو لے کے قلعے سے باہر نکلی، اب عجیب و غریب منظر دیکھا، وہیں رونے لگی، بیٹھ گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جو سر کو جھکائے بیٹھی ہے، اور ایک ضعیف مرد ہے جو سر کو جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتی ہے میں اس خاتون کے پاس جاتی ہوں اور تو اس مرد کے پاس چلا جا۔ آتی ہے جناب شیری اور جاتی ہے اس ناقے کے قریب کے جہاں جناب زینب تشریف فرما تھی، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی۔ آئی جناب شیری اور جناب شیری نے سلام کیا، بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ ایک مرتبہ شیری نے عجیب و غریب سوال کر لیا، کہتی ہے مجھے تم قیدی لگ رہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں قید بنایا گیا ہے، میرے سے ہمت نہیں ہے میں کیسے جملے ادا کروں۔ زینب نے یہ قیدی کا لفظ سنا، تم قیدن لگتی ہو، تو جناب زینب نے سر ہلا کے جواب دیا بیوی تم صحیح کہہ رہی ہو، اب میں دیکھتا ہوں کہ کس کی آنکھ میں آنسو نہیں آ پاتے۔ جناب شیری نے کہا من ای مدینہ، ارے تم کون سے شہر کے قیدی ہو؟ جناب زینب سے رہا نہ گیا، اب زبان کھولی اور جواب دیا نحنو بالمدینہ، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو جناب شیری کہتی ہے بیوی میں آپ کو جھٹلا تو نہیں سکتی، مگر ایک بات بتائیے جب آپ کو قیدی بنایا جا رہا تھا، ارے وہاں میرا آقا حسین، میرے آقا حسین کو بلا لیتے، وہ تمہیں قیدی ہونے سے بچا لیتا۔ ارے جناب زینب کہے تو کیا کہے، ایک جملہ کہا اے بیوی جب ہمیں قیدی بنایا جا رہا تھا تو تمہارا حسین لمبے سفر پہ جا چکا، لمبے سفر پہ جا چکا تھا۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک کہا اچھا اگر میرا حسین لمبے سفر پہ جا چکا
ہوا تھا تو ان کی ایک بہن ہے علی کی بیٹی، ارے اس کو بلا لیتی۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، اس نے ان کے نیزہ کی طرف دیکھا جس میں سر حسین تھا جو کریا کر رہا تھا، اور کہا اے بھائی اب جواب آپ دے لو۔ آواز آئی تیرے سر سے، اے شیری ہم تو بہت دیر سے تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہم نے اپنا وعدہ نبھا لیا۔ ارے جس سے تو بات کر رہی ہے زینب ہے، میں تیرا آقا حسین ہو، وہ دیکھ عباس کا سر، وہ دیکھ اکبر کا سر، وہ دیکھ قاسم کا سر ہے، ہم نے تو اپنے فریضے کو نبھا دیا ہے۔ شیری ہم نے تمہاری مہمانی کو قبول کیا۔ اللہ للہ و انا الیہ راجعون بذنب الہی و تسلیم اللہ علیہ الہی میں افتزہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و خلیم و سعودت عباد اللہ۔ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت کا حوالے صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اس مجلس کو قبول فرما دیں، مسئلہ فلسطین کو جلد سے جلد حل فرما دیں، پڑھنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔